بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد. درس شروع کرنے سے پہلے ایک تنبیہی بات قنوت وتر کے متعلق. بہت دنوں سے میں سوچ رہا تھا کہ اس کو بولا جائے. وہ یہ قنوت وتر میں بہت سارے لوگ بلند آواز سے آمین 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 کہتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ یہی سمجھتے ہیں کہ آمین بولنا چاہیے بولیے، لیکن آپ ہر جملے کے بعد آمین آمین بولتے ہیں، یہ تو قطعاً غلط ہے. مثلا اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت وبارک لی فیما اعطیت وقنی شر ما قضیت. یہاں تک دعائیہ جملہ ہے، اس میں دعا ہے. اس کے بعد کے جو جملے ہیں وہ جملے دعائیہ نہیں، وہ تو جملے خبر ہیں، جملے خبریہ ہے. اس میں خبر دی جا رہی ہے، اللہ کی تعریف بیان کی جا رہی ہے، اللہ کی جلالت اور عظمت بیان کی جا رہی ہے. اس میں بھی آپ آمین کہہ رہے ہیں. مثلا ایک مثال لیں، اب کوئی کہے الرحمن الرحیم، اللہ بڑا مہربان ہے، بڑا رحم والا. اب کوئی کہے آمین، بھی اس میں کون سی آمین؟ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا، آمین. عجیب آمین ہے. یہ دیکھیے مسائل ہیں، یہ سیکھنا چاہیے بیٹھ کے. لوگ تو سیکھتے بھی نہیں ہیں، اور بتایا جائے تو اس پر عمل بھی نہیں کرتے ہیں. الحمدللہ آپ کی مسجد میں عشاء کے بعد حلقہ چلتا ہے، یہ سب مسائل لوگوں کے سامنے بیان کیے جاتے ہیں. میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ جو حلقے میں رہتے ہوں گے شاید کوئی آمین نہیں کہتا، کیونکہ ان کو حقیقت کا علم ہے، مسئلے کا علم ہے. ایک بات آپ جان لیجئے، قنوت وتر، قنوت نازلہ، شریعت میں دو قنوت ہے، ایک قنوت نازلہ، ایک قنوت وتر. قنوت نازلہ کسے کہتے ہیں؟ جو فرض نمازوں میں مسلمانوں پر جب کوئی تکلیف آ جائے، کوئی پریشانی لاحق ہو، یا کوئی عام وبا پھیل جائے، تو اس کو دور کرنے کے لیے، کفار اور مشرکین پر بددعا کرنے کے لیے، مسلمانوں کے لیے اللہ سے مدد حاصل کرنے کے لیے جو دعا کی جاتی ہے اس کو قنوت نازلہ کہا جاتا ہے. کوئی بڑا معاملہ پیش آ جائے تو وہ دعا جو کی جاتی ہے اس کو قنوت نازلہ کہا جاتا ہے. اور یہ قنوت نازلہ صرف فرض نمازوں کے ساتھ خاص ہے. 5 وقتہ نمازوں میں کبھی بھی کسی بھی نماز میں آپ کر سکتے ہیں. قنوت وتر یہ صرف وتر کی نماز کے ساتھ خاص ہے. اللہم اہدنی یہ وتر کے ساتھ خاص ہے، یہ فرض نماز میں قنوت نازلہ میں اس کو نہیں پڑھ سکتے. تو قنوت نازلہ اور قنوت وتر میں فرق ہے. ایک تو قنوت نازلہ فرض نمازوں میں ہے، یہ قنوت کا تعلق نفل نماز سے، سنت سے ہے. دوسری بات، قنوت نازلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رکوع کے بعد پڑھا کرتے تھے. کسی بھی حدیث میں ثابت نہیں، چاہے کوئی ضعیفی حدیث کیوں نہ ہو، کہ آپ نے قنوت نازلہ رکوع سے پہلے پڑھی ہو. صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث بھی ہے اس پر، قنوت نازلہ آپ رکوع کے بعد پڑھتے تھے. قنوت وتر ابی بن کعب سے صحیح روایت ہے کہ آپ رکوع سے پہلے پڑھتے تھے. تیسرا فرق، قنوت وتر میں، قنوت نازلہ میں امام بھی ہاتھ اٹھائے گا، مقتدی بھی ہاتھ اٹھا سکتے ہیں، اور امام جو دعا کرے گا اس پر مقتدی آمین کہیں گے. لیکن قنوت وتر کے تعلق سے کسی بھی حدیث میں صراحتاً ثابت نہیں ہے کہ امام یا مقتدی ہاتھ اٹھائیں اور امام اللہم اہدنی فی من ہدیت کہے تو سارے لوگ آمین آمین کہیں. کسی بھی حدیث میں ثابت نہیں. علماء نے جو کہا ہے وہ صرف قنوت نازلہ پر قیاس کیا ہے، قنوت نازلہ پر قیاس کیا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حدیثوں میں کہیں بھی صراحتاً ثابت نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نے قنوت وتر میں ہاتھ اٹھایا اور لوگ آمین کہتے تھے. ہاں، اگر 15 رمضان کے بعد بہت سارے صحابہ سے ثابت ہے، عمر بن الخطاب اور بھی صحابہ سے، کہ وہ قنوت نازلہ کا بھی اہتمام کرتے تھے. تو ایسی صورت میں اگر قنوت نازلہ کا اہتمام کیا جائے تو اس میں آمین کہہ سکتے ہیں، ہاتھ اٹھا سکتے ہیں. بات آئی سمجھ میں؟ تو قنوت نازلہ الگ شے ہے، قنوت وتر الگ شے ہے.
اور اگر آپ کو آمین کہنا ہے تو اس میں زور زبردستی ہم نہیں کر سکتے، آپ کہیے، لیکن جو دعائیہ جملے ہیں صرف انہی جملوں میں آپ آمین کہہ سکتے ہیں، بقیہ جو صیغے خبر ہیں، جملہ خبریہ ہیں، اس میں دعا کہنا درست نہیں ہے، وہ اللہ کی تعریف ہے، اللہ کی تمجید ہے. جی تو یہ کچھ ایک تنبیہی چیز تھی. دوسری بات، سورہ مائدہ کے متعلق آخری بات. سورۃ مائدہ یہ واحد ایسی سورہ ہے جس میں مقاصد شریعت یا مقاصد اسلام یا اصول دین یا کلیات شریعہ، یہ سب مختلف نام علماء نے دیے ہیں. یہ واحد ایسی صورت ہے جس میں مقاصد شریعہ کو بیان کیا گیا ہے صراحتاً. کوئی بتا سکتا ہے کہ کلیات دین یا مقاصد شریعت اصول دین کیا ہیں؟ کتنے ہیں جی؟ مقاصد شریعہ یا کلیات شریعہ جو بھی آپ کہہ لیجئے، اصول دین کہہ لیں، 5 ہیں. 5 ہیں. وہ کیا کیا ہیں؟ وہ 5 حفظ دین، دین کی حفاظت. دوسرا کیا ہے؟ حفظ نفس، جان کی حفاظت. حفظ عقل، عقل کی حفاظت. اور حفظ عرض، عزت و آبرو کی حفاظت. اور 5ویں چیز کیا ہے؟ حفظ مال، مال کی حفاظت. یہ شریعت اسلامیہ کی بنیادی اصول ہیں. مقاصد شریعہ یہی ہے. شریعت میں آپ کو جس چیز کا بھی حکم دیا ہے، آپ کو نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، ان 5 مقاصد میں سے کوئی ایک مقصد کے تحت دیا ہے. آپ کو زکوٰۃ دینے کا حکم دیا ہے، ان 5 مقاصد میں سے کسی ایک مقصد کے تحت آپ کو زکوٰۃ دینے کا حکم دیا ہے. آپ کو حج کرنے کا حکم دیا ہے، ان 5 مقاصد میں سے کسی ایک مقصد کے تحت حج کرنے کا حکم دیا ہے. آپ کو زنا سے روکا ہے، حرام سے، بدکاری سے روکا ہے، ان 5 مقاصد میں سے کوئی ایک مقصد ہے اس کا. آپ کو قتل کرنے سے روکا ہے، گالی دینے سے روکا ہے، تو ان 5 مقاصد میں سے کوئی ایک مقصد ہے. تو جتنے بھی شریعت کے احکام ہیں، مسائل ہیں، ان 5 مقاصد میں سے کسی مقصد کے تحت ہی کسی کام کا آپ کو حکم دیا گیا ہے یا کسی چیز سے آپ کو روکا گیا ہے. پہلی چیز آپ دیکھ لیجئے، حفظ دین ہے، دین کی حفاظت. یہ اسلام کا سب سے بنیادی مقصد ہے، دین کی حفاظت. دین کی حفاظت اللہ رب العالمین نے اس سورہ میں کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ. اللہ نے کہا اگر کوئی اپنے دین سے پھر گیا، اے مومنو، یہاں بھی دیکھیے اللہ نے اے مومنو کہا ہے، اے مومنو، اے اسلام والو، ایمان والو، اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھر گیا، کفر کا راستہ اختیار کر لیا، نفاق کا اور شرک کا راستہ اختیار کر لیا، فسوف یأتی اللہ بقوم، تو اللہ رب العالمین تم کو عذاب دے کر کے، تم کو ہلاک کر کے ایک دوسری قوم لائے گا جو اللہ سے محبت کرے گی اور اللہ ان سے محبت کرے گا. وہ کافروں پر سخت ہوں گے اور مومنوں پر رحم کرنے والے ہوں گے، رحم دل ہوں گے. آج دیکھیے اگر اس آیت کو حالت حاضرہ کے حساب سے فٹ کیا جائے، یہ آج دیکھیے سب لوگ شکایت کر رہے ہیں، صرف شکایت کر رہے ہیں. کیا مسلمانوں کی حالت ایسی ہے؟ مسلمان بڑے مظلوم ہیں، مسلمان بڑے مقہور ہیں، ہر جگہ ان کو ستایا جا رہا ہے، ان کو مارا جا رہا ہے، ان کے جان کی کوئی قیمت نہیں، ان کے خون کی کوئی قیمت نہیں ہے، ان کے دین کی کوئی قیمت نہیں. کیوں؟ یہ اللہ رب العالمین نے یہ عہد و پیمان لیا کہ اگر اسلام کے راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستے پر چلے، ایمان والے راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستے پر گئے تو اللہ تم کو ہلاک کر دے گا. اور یہ جو مہاماری ابھی چل رہی ہے، اب چاہے وہ کفار ہو چاہے مسلمان ہو، سب اس میں داخل ہیں، کیونکہ سب نے اللہ سے معاہدہ کیا ہے نا، الستو بربکم قالوا بلی شہدنا. سب نے اللہ کو رب مان کے آیا یہاں، سب اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیے ہیں قیامت تک جتنے انسان آئیں گے. اب اس وعدے کو لوگوں نے توڑ دیا ہے. اب یہ کرونا جو مہاماری ہے، ممکن ہے یہ آیت اس پر فٹ ہو رہی ہو. ہم اللہ کے عہد و پیمان کو توڑ رہے ہیں، اللہ سے کیے گئے وعدے کو پورا نہیں کر رہے ہیں. اس بنیاد پر اللہ رب العالمین نے عذاب انسانیت پر مسلط کر دیا ہے کہ یہ انسانیت کو ختم کر کے، اس نسل کو ختم کر کے دوسری نسل کو لائے گا جو اللہ کی عبادت کرے گی، ایمان کے راستے پر چلے گی، اور اللہ ان سے محبت کرے گا، یہ لوگ اللہ سے محبت کریں گے. تو یہ بنیادی مقصد ہے دین کی حفاظت، دین کی
हिफाजत। दूसरी चीज हिफ्ज़ नफ्स, जान की हिफाजत, इंसान के जान की हिफाजत, ये इस्लाम इसका वामिन है। आप देख लीजिए, एक बात याद रखें, आपके दीनी या दुनियावी से मुताल्लिक जिस चीज में आपका फायदा है, दीनी एतबार से अगर आपका कुछ फायदा है या दुनियावी एतबार से अगर आपको कुछ फायदा हासिल हो रहा है, शरीयत ने उसको करने का हुक्म दिया है। और अगर दीनी या दुनियावी एतबार से आपको नुकसान हो रहा है, शरीयत ने उससे मना कर दिया है। दीनी एतबार से अगर आपके लिए नुकसान हो रहा है तब भी शरीयत ने मना किया, दुनियावी एतबार से आपके लिए कोई चीज नुकसानदेह है उससे भी शरीयत ने मना कर दिया है। अगरचे बज़ाहिर उसमें फायदा हो, लेकिन शरीयत ने उससे मना कर दिया है। तो दूसरी जो चीज बयान की गई, बुनियादी मकसद दीन का नफ्स की हिफाजत, जान की हिफाजत। इस्लाम इस बात की गारंटी लेता है, अगर आप शरीयत के हिसाब से चलें तो शरीयत आपके जान की भी हिफाजत की गारंटी लेता है। देखिए इसी सूरह में अल्लाह ने क्या कहा, मिन अजलि ज़ालिक कतबना अला बनी इसराइल अन्नहु मन क़तल नफ्सन बिग़ैरि नफ्सिन औ फ़सादिन फ़िल अर्ज़ फ़कअन्नमा क़तल अन्नास जमीआ। क़िसास अल्लाह ने क्यों नाफिज किया, हद क्यों अल्लाह ने बयान की? अगर किसी ने किसी को कत्ल कर दिया उसके बदले में उसको कत्ल किया जाएगा, नाहक अगर किसी ने किसी को कत्ल किया उसको कत्ल कर दिया जाएगा। क्यों? ताकि ये कत्ल खून रेजी खत्म हो जाए, एक इंसान की जान की जो अहमियत है वो बाकी रहे। अब अगर कोई क़िसास ना हो, हद ना नाफिज की जाए तो एक दूसरे को कोई भी कत्ल कर देगा। अब हर मुल्क वाले अपने अपने हिसाब से उसकी सजा मुरत्तब कर रहे हैं। कोई हिंदुस्तान में किसी को कत्ल कर दे उसकी अलग सजा है, लेकिन इस्लामी सजा क्या है? कत्ल के बदले कत्ल है, नफ्स के बदले नफ्स। हाथ कोई किसी का काट दिया तो हाथ काट दिया जाएगा, पैर काट दिया तो पैर काट दिया, आंख फोड़ दी तो आंख फोड़ दी जाएगी। ये क़िसास अल्लाह ने क्यों बयान किया? इसी वजह से ताकि इंसान के जान की हिफाजत हो, इंसान की जानें महफूज हो जाए। यहां तक शरीयत ने जान की हिफाजत की है कि अगर किसी को कोई कुफ्र और शिरक पर जबरन आमादा करे, शिरकिया जुमला कहने के लिए श्री राम बोलने को कहे कोई, या और कुछ कहे बोलने को, जिस तरह लोग जबरन मुसलमानों से तरह तरह के शिरकिया और कुफरिया जुमले कहलवाने के लिए जबर करते हैं, जुल्म करते हैं, तो अगर कोई उसका दिल ईमान पर मुतमईन है, अगर कोई कह दिया कुफरिया और शिरकिया का कलमा है, तब भी उस पर कोई मुआखदा नहीं है, अल्लाह ने माफ कर दिया उसको, उस पर कोई मुआखदा नहीं। दिल मुतमईन हो ईमान पर, हकीकत में वो मोमिन हो, लेकिन जुबान से उनके जुल्म से बचने के लिए, अपनी जान को बचाने के लिए, अपनी जान की हिफाजत करने के लिए अगर कोई शिरकिया और कुफरिया जुमला कह देता है तो अल्लाह उस पर गिरफ्त नहीं करता। यहां तक जान की हिफाजत की जिम्मेदारी शरीयत लेती है। आप देखिए, मुर्दा खाना हराम है, या जो भी तफसील आपके सामने बयान की गई, मुर्दार खाना हराम है, खिंजीर खाना हराम है, कुत्ता खाना हराम है, शराब पीना हराम है, नजिस चीजें खाना हराम है। लेकिन अगर इंसान की जान जा रही हो, इंसान की जान के लाले पड़े हो, इतनी भूख लगी है, उसके पास सिर्फ मुर्दा चीज है, उसके पास खिंजीर है, कुत्ता है, शरीयत ने कहा जान बचाने के लिए वो खाओ, वाजिब है, खाओ, अपनी जान बचाओ, अपनी जान की हिफाजत करो। मुर्दार खाने की इजाजत शरीयत ने दी, अपनी जान की हिफाजत के लिए, अपने नफ्स को बचाने के लिए मुर्दार भी चीज खा सकते हैं। आदमी को सख्त प्यास लगी है, जान जा रही है, नहीं पिएगा तो जान जा सकती है। शराब उसके पास है, शरीयत ने कहा पी लो शराब, अपनी जान की हिफाजत करो, अपने जान को बचाओ शराब पी के। लेकिन कितना खाना, कितना पीना है जिससे हमारी जान बच जाए, बस उतना ही। नहीं मजा आ रहा है तो जरा एक बोतल चढ़ा लिए, फिर गुनाह हो जाता। अपनी जान, जिससे जान बच सकती है उतना ही पीना है। तो ये दीन देखिए, नफ्स की हिफाजत, जान की हिफाजत कहां तक शरीयत ने, कहां कितनी हद तक उसकी इजाजत दी है कि हराम चीजों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से तीसरी चीज, इख्तिसार के साथ, टाइम नहीं है, हिफ्ज़े अक्ल, अक्ल की हिफाजत, ये भी शरीयत के एक बुनियादी मकसद है। शरीयत ने ये नशा आवर चीजों को क्यों हराम करार दिया है? शराब को क्यों हराम करार दिया? और तरह तरह की जो भी नशा आवर चीजें हैं, शरीयत ने उसको हराम इस वजह से करार दिया ताकि हमारी अक्ल महफूज रहे, हमारे अक्ल की हिफाजत करे। शराब अगर कोई आदमी पीता है, नशा आवर चीजें इस्तेमाल करता है, तो क्या होता है? अक्ल उसकी काम नहीं करती, आदमी पागल दीवाना की तरह हो जाता है, वो कुछ भी कर सकता है। शराब के नशे में आदमी कुछ भी कर सकता है, उसको तो इतना भी नहीं एहसास होता है कौन उसकी बीवी है, कौन उसकी बहन है, कौन है।
جیسا کہ بہت سارے واقعات آپ خود پڑھتے ہیں سنتے ہیں. تو شراب یا نشہ آور چیزیں شریعت نے صرف اس وجہ سے حرام کی ہے تاکہ انسان کے عقل کی حفاظت ہو. انسان کے عقل کی حفاظت کے خاطر شریعت نے یہ ساری چیزیں. اور چوتھی چیز حفظ عرض، انسان کی عزت و آبرو اور انسان نسب کی حفاظت ہو. شریعت نے نکاح سے پہلے کسی عورت کو حلال نہیں کرا دیا. کسی شرعی طور پر اگر کسی نے کسی سے نکاح کیا تبھی کوئی عورت اس کے لیے حلال ہو سکتی ہے. بغیر شادی کے، بغیر شرعی نکاح کے کسی بھی عورت کی عزت اس کے لیے حلال نہیں ہوتی ہے. کیوں شریعت نے حکم دیا؟ عزت و آبرو کی حفاظت کرنے. زنا سے شریعت نے کیوں روکا؟ عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے. شریعت نے کسی کو گالی دینے سے کیوں روکا؟ انسان کی عزت کی حفاظت کے لیے. شریعت نے کیوں ایک دوسرے پر تہمت لگانے، غیبت کرنے، چغلخوری کرنے، گالی دینے، یہ ساری چیزوں شریعت نے کیوں روکا؟ مذاق اڑانے سے کیوں روکا شریعت نے؟ تاکہ انسان کی جو عزت ہے، جو آبرو ہے، اس کی حفاظت کی جائے. کوئی کسی انسان کو نیچا نہ دکھائے. سب کی عزت اپنے اپنے حساب سے ہے، سب کا مقام ہے، سب کا مرتبہ ہے اپنے حساب سے. تو شریعت نے ان ساری چیزوں سے کیوں روکا ہے؟ نکاح کا حکم کیوں دیا ہے؟ تاکہ انسان کے عزت و آبرو کی حفاظت ہو. اب دیکھیے انسان عزت و آبرو کی حفاظت کے تعلق سے اتنا اہتمام کر رہا ہے، اتنی تاکید کر رہا ہے. ایک ذرا تفصیل لے کہ زنا حرام ہے. زنا کی حرمت کے لیے، زنا سے بچنے کے لیے شریعت نے کتنی چیزوں کو حرام قرار دیا. اسباب زنا جو ہو سکتے ہیں، زنا کے جو اسباب ہو سکتے ہیں، بدکاری کے، حرام کاری، ان ساری چیزوں کو شریعت نے حرام قرار دیا. پہلی چیز، کوئی کسی اجنبی مرد و عورت، کوئی کسی اجنبی عورت کو دیکھ نہیں سکتا، یا کوئی اجنبی عورت کسی اجنبی مرد کو نہیں دیکھ سکتی. دیکھنا حرام ہے، دیکھنا حرام ہے. اب بھائی دیکھے گا ہی نہیں تو دوسرے ملاحل تو ظاہر سی بات ہے پیدا نہیں ہو سکتے. پھر اگر دیکھیے اس کے بعد شریعت نے کہا کوئی اجنبی مرد و عورت تنہائی میں اکٹھا نہیں ہو سکتے. لیجئے، ایک تو دیکھ نہیں سکتے، اجنبی مرد و عورت ایک جگہ تنہائی میں اکٹھا بھی نہیں ہو سکتے. یہاں تک شریعت نے کہا کہ عورت اگر گھر سے باہر نکلے تو خوشبو لگا کر نکلنا اس کے لیے حرام ہے، بلکہ اس کو زانیہ کہا گیا حدیث میں کہ وہ زانیہ عورت ہے جو خوشبو لگا کر مسجد میں اگرچہ آئے. مسجد میں آنا بھی حرام ہے خوشبو لگا کر. چے جائے بازاروں میں کوئی خوشبو لگا کر، اسپرے لگا کر گھومے، تو خوشبو لگا کر گھر سے نکلنا، کیونکہ بھائی خوشبو آئے گی، مہک آئے گی تو لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں گے، فتنے کا باعث بنے گا. شریعت نے یہاں تک کہا کہ عورت اگر گھر سے باہر نکل رہی ہے تو اپنے پازیب کی جھنکار سے کسی کو اپنے طرف متوجہ نہ کرے. پازیب وغیرہ کی جھنکار نہیں آنی چاہیے، آواز نہیں آنی چاہیے کہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں. شریعت نے کہا کوئی بھی عورت تنگ لباس نہ پہنے، بھڑکیلا لباس نہ پہنے، چمکتا ہوا لباس کہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں. اب دیکھیے یہاں تک شریعت نے اس کا اہتمام کیا. اب کوئی جب کسی عورت کو دیکھے گا نہیں، کوئی جب کسی عورت کے ساتھ خلوت اور تنہائی اختیار نہیں کرے گا، کوئی عورت جب ایسا لباس نہیں پہنے گی، ایسا سبب نہیں اپنائے گی جس سے زنا ہو، تو زنا کیسے ہوگا بتاؤ؟ اسباب ہی پورے ختم کر دیا شریعت نے. کوئی کسی کو دیکھ نہیں کر سکتا، کوئی کسی سے بات نہیں کر سکتا، عورت اس طرح کا لباس نہیں پہن کے نکل سکتی، تو ظاہر سی بات ہے زنا ہو ہی نہیں سکتا. تو یہاں تک عزت و آبرو کی حفاظت شریعت کرتی ہے ایک انسان کی. پانچویں چیز حفظ مال، مال کی حفاظت. مال کی حفاظت کے لیے دیکھیے اسی سورہ میں اللہ نے کیا کہا؟ والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور کرنے والے مرد اور چوری کرنے والی عورتوں کے ہاتھ کاٹ دو. اگر کوئی چوری کر رہا ہے ہاتھ کاٹ دو. اور اگر کوئی ڈاکہ زنی کر رہا ہے، جو سر عام لوگ لوٹ لیتے ہیں، چوری کیا ہے؟ چھپ کے جو لوگ چوری کرتے ہیں. اللہ کے دیکھیے لوگوں کے دلوں سے اللہ کا تقوی، اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت ایسے نکل گئی ہے، لوگ مسجدوں کو بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں، اللہ کے گھر کو نہیں چھوڑ رہے ہیں، اللہ کے گھروں میں چوری کر لے رہے ہیں لوگ. استغفر اللہ. تو ہاں میں کہہ رہا تھا کہ مال کے حفاظت کی بھی ضامن شریعت ہے. شریعت نے کیا کہا؟ اگر کوئی چوری کرتا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اس کا ہاتھ کاٹ دو. اور اگر ڈاکہ زنی کرتا ہے تو اس کو اس کے جرم کے حساب سے، اگر فساد مچاتا ہے، لوٹ مار کرتا ہے، اس کو قتل کر دیا جائے، اس کو سولی پر چڑھا دیا جائے، یا اس کو شہر بدر کر دیا جائے، اس سرزمین سے دوسری زمین میں اس کو نکال دیا جائے. مختلف احکام ہے، جیسے جرم ہوگا اسی حساب سے سزا نافذ کی جائے گی. تو شریعت نے کہا کہ اس کا کیا ہے؟
ہاتھ کاٹ دیا جائے. لیکن کب ہاتھ کاٹ دیا جائے؟ یہ نہیں کہ کسی آدمی کے باغ سے ایک سیب کوئی توڑ لیا ہاتھ کاٹ دو, نہیں. کوئی کہیں سے کھجور ایک اٹھا لیا ہاتھ کاٹ دو, نہیں نہیں نہیں. ہاتھ کاٹنے کے لیے شریعت نے ایک پیمانہ بھی بیان کیا. اللہ کے رسول نے کہا لا تقطع ید السارق الا فی ربع دینار فصاعدا. ربع دینار یا اس سے زائد اگر کوئی آدمی یا عورت چوری کرتا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے. ربع دینار کتنا ہوگا؟ تقریباً 1.25 گرام سونا. 1.25 گرام, اس کی پتہ نہیں کتنی قیمت ہوگی ابھی, 7,000 7 یا 8,000 ابھی فی الحال کے حساب سے 7 یا 8,000 اگر کوئی چوری کرتا ہے تو شریعت نے اس کے ہاتھ کاٹنے کا. لیکن جتنے بھی حدود شریعت نے بیان کیے یا قصاص کے جتنے بھی معاملے ہیں, یہ صرف اسلامی حکومت جہاں قائم ہے وہیں ہو سکتا ہے. اب کوئی ہندوستان میں اس کو نافذ کرنے کی کوشش نہ کرے ورنہ وہ ظالم ہے. جہاں شرعی حکومت ہے, اسلامی حکومت ہے, وہاں یہ حدود نافذ ہوں گی, ہر جگہ نافذ نہیں ہو سکتی ہیں. تو یہ 5 چیزیں جو ہے یہ شریعت نے کیا ہے, اسی سورہ کی یہ خصوصیت ہے کہ اس سورت میں کیا ہے, پوری صراحت اور وضاحت کے ساتھ اسلام کے جو بنیادی مقاصد ہیں یا کلیات شریعہ اصول دین ہیں اس سورہ میں بیان کیا گیا ہے. اور شراب کی حرمت بھی اسی سورہ میں نازل کی گئی, یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام, کہ شراب حرام, یہ وہ سب عمل شیطانی عمل ہے, یہ شریعت نے اسی سورہ کے اندر حرام کر دیا. اس سے پہلے جو سورہ تھی اس میں اللہ رب العالمین نے کیا کہا کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ. یہ آیت کیوں نازل ہوئی تھی معلوم ہے؟ غالباً ہے تھے علی بن ابی طالب کہیں گئے ہوئے تھے, انصار صحابہ کے پاس جمع تھے, دعوت دی تھی, اس میں شراب کا دور چل رہا تھا, تو لوگ شراب پی لیتے. ایک صحابی نماز پڑھا رہے ہیں, قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم, تو اس میں انہوں نے کہہ دیا کہ واعبد ما تعبدون وَأَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ, میں بھی اس چیز کی عبادت کرتا ہوں جس کی تم اے کفار عبادت کرتے ہو. ان کفار عرب جس چیز کی تم عبادت کرتے ہو میں بھی اس کی عبادت کرتا ہوں, کیونکہ نشے میں تھے, شراب کے نشے میں. اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى, نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہیں جانا. چلو, پھر بھی کچھ صحابہ پیتے تھے, کچھ صحابہ نہیں پیتے تھے, نماز کا وقت نہیں رہتا تھا تو پی لیتے تھے. عمر بن الخطاب کی بڑی شدید تڑپ تھی, بہت شدید خواہش تھی. انہوں نے پہلے سے اللہ سے دعا کی تھی, اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شافیا, اللہ کوئی واضح حکم شراب کے بارے میں نازل کر. تو اللہ نے یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر یہ آیت نازل کی. پھر عمر بن الخطاب نے کہا اللہ کوئی واضح حکم نازل کر, تو یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ. پھر عمر بن الخطاب نے کہا اللہ کو ایک دم فیصل آخری حکم نازل کر, تو اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب. حدیث آیت کے لاسٹ میں کیا ہے, فہل انتم منتہون, کیا اب تم لوگ باز آ جاؤ گے. اللہ دیکھو کیسا کرا ہے, کیا تم لوگ اب باز آ جاؤ گے. عمر بن الخطاب کو جو آیت پڑھ کے سنائی گئی تو انہوں نے کہا انتہینا یا ربنا, اے ہمارے رب ہم باز آ گئے. حالانکہ کہتے عمر شراب نہیں پیتے تھے, لیکن لوگوں کی حالت دیکھ کر لڑائی جھگڑے بھی صحابہ میں ہوئے شراب کی وجہ سے. ایک صحابی نے ایک صحابی کی ناک توڑ دی تھی, گالی گلوچ ہو گئے تھے اس میں نشے کی حالت میں. تو عمر بن الخطاب کی یہ دعا تھی. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے سورہ نازل کی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو قرآن پڑھنے, قرآن سمجھنے اور قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے. آمین.